عمر فاروق تجھے کچھ کہنا ہے؟ مجھے لگتا ہے عمر فاروق کچھ کہنا چاہتا ہے، اب اس کے ذہن میں کچھ آیا ہے اس کو۔ عمر فاروق کی گل ہے بھائی؟ ہاں جی کچھ سمجھ آئی میرے جواب؟ میں آپ کو گستاخی کی نا، آپ میری ابھی بات سنو، میں آپ کو آیات بتا رہا ہوں۔ نہیں میں نے گستاخی، میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، اس طرح نہ بولو کہ میں نے دیکھو میں نے جو پڑھا ہے آپ کی کتاب سے پڑھا، بے انصافی نہ کرو۔ گستاخی ہے انہوں نے جو پیغمبر سے گستاخی کی اس کو گستاخی نہیں کہتے۔ تمہارے عقل کہاں ہے؟ عمر فاروق جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بے عزتی کیا، بےغیرتی باتیں، اس کو نہیں کہتے، مجھے کہتے ہو کہ میں نے گستاخی کیا؟ تمہارا عقل کہاں؟ بولو۔ وہ جب رسول سلام کرتے بہن کہ تم مومنین کے قتال کے لیے جگہ بنا رہے تھے، یہ سورہ بدر کے اوپر کرو بدر سبق کو تم دوسرا آیت لے کے آئے نا، میں نے کہا میں مزید اسی آیت 3 آیتوں پہ بات ہوئی، اس کا جواب دے دو۔ تم میں کسی ٹیپ ریکارڈر ہوں سے بات کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کہا۔ سورہ بدر میں آئے، غزوہ بدر میں چلے گئے۔ جی صاحب السلام علیکم میرے بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ بدل صاحب ہلو، او بھائی بات کرو۔ اس کو احساس نہیں ہے بھائی، یہ کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے، کوئی اور کلپ ہے نا انٹرنیٹ میں وہ دیکھ رہا ہو بھائی صاحب۔ کیا گیا بھائی؟ ہاں سوری جی السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سلامتی دے۔ کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں پاکستان ضلع پاکستان ضلع خوشاب سے، اللہ آپ کو عزت سلامتی دے۔ حکم کریں، کیا کہنا ہے بھائی؟ پاکستان بس یاری صاحب، وہ ملاقات کا شوق تھا، میں ایک ان پڑھ بندہ ہوں، موبائل میں نے وہ آپ کے پہلے بیان سنتا تھا، ہفتے کو ہے بڑا وہ زوم کیا، اور آج بس آپ سے سلام دعا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو سر، بس یہی ہے آپ کو، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تھینک یو۔ نہیں کوئی اچھا، تھینک یو اچھا، سلام کرنا تھا، سلام دعا ہو گئی بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے بھیا، بہت مہربانی، بہت محبت کیا آپ نے، تھینک یو سر۔ مجید علی شاہ صاحب تیار ہو؟ ماجد علی شاہ صاحب، ماجد علی بھائی آ جاؤ بھائی۔ السلام علیکم، مائکروفون کھول دے بھائی اپنا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کیا نام ہے بھائی؟ ماجد علی میرا نام ہے۔ ماجد صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ سر آپ سناؤ کیسے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں سر۔ حکم کریں، کیا حکم کرنا ہے؟ میرا ایک سوال تھا کہ آج ایک میرا دوست ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں دفن ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان کے اجازت سے تو دفن نہیں ہے نا، چوری کے دفن ہے، چوری کے ملک میں دفن ہے، سب کو چوری کیا، قبر بھی چوری کیا، قبر بھی چوری، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے مطلب؟ نہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کسی کی بھی مرضی ہو لیکن دفن تو ہے نا، مطلب اگر ان کے نصیب میں تھا جبھی تو دفن ہے۔ دیکھیں وہ جو اس نے وہ تو زبردستی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت توڑی کیا ہے جی ہاں، وہ تو اپنے، دیکھیں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، آپ سن لیں، آن لائن سن لیں، اس کا جواب میں نے بہت دفعہ دیا ہے نا۔ اس کا یہ ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا ہے انسان، اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے بغیر اجازت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ داخل ہونا حرام۔ اب ان کے ساتھ دفن ہونا تو الگ بات ہے نا، صرف داخل ہونا کمرے میں، اس کے لیے اذن کی ضرورت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ نور میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کسی کے گھر بھی جاؤ تو سلام دینے سے پہلے، اجازت لینے سے پہلے، اذن لینے سے پہلے داخل نہ ہونا۔ پھر فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله۔ مومن وہ ہے جو کسی بات پہ بھی نہیں جاتا، کوئی کام نہیں کرتا مگر اذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتا ہے، اجازت لیتا ہے۔ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں مومن وہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں آنے کا، جانے کا، کسی کام کا، مومن وہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر فرمایا سورہ مبارکہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الا ان یؤذن لکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہونا بغیر اجازت کے۔ اچھا، یہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ یہ دفن ہے، کہاں پر تاریخ میں ہمیں دکھائیں؟ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قبرستان میں تو دفن نہیں ہے نا، قبرستان میں تو کسی کو بھی مسلمان کو دفن کر سکتے ہیں، وہ تو اپنے گھر میں دفن ہے۔ یہ ابو بکر عمر کو ادھر ان لوگوں نے دفنا دیا، یہ کس سے اجازت لی ہے؟ پیغمبر کی کوئی حدیث ہے تو ہمیں دکھاؤ، پیغمبر کی اگر اجازت نہیں ہے تو تم کس کی اجازت سے محبت؟ لائزہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 571 میں، باب ما جاء فی سبع ارضین، یہاں پہ حدیث نمبر 3195 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، من ظلم
عید شبر طوقه من 7 ارضین، جو شخص ایک بالش یہاں سے یہاں تک زمین کو ظلم کے ساتھ اس پہ قبضہ کر لے، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں تک اس کو توق بنائے، نیکلس بنائے، اس کے گردن میں ڈالے۔ اب ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پہ انہوں نے قبضہ کیا، مردہ لا کے وہاں پہ دفنا دیا، اس کی اجازت سے؟ یہ تو پیغمبر کا گھر ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجازت دی تو بتاؤ، اگر ان کا گھر ان کے وفات کے بعد ارث بنتا ہے تو یہ زہرا کا حق، کیونکہ لقد عورتوں کے لیے التسع من الثمن، عورتوں کے لیے تو حق پہنچتا ہی نہیں گھر کا، کیونکہ ان کے لیے 1.5% سے زیادہ کسی کو حق نہیں پہنچتا نا۔ اگر یہ ارث ہے تو زہرا کا ارث ہے، کب ان لوگوں نے زہرا سلام اللہ علیہ سے اجازت لیا کہ ہم یہاں پہ میت دفنانا چاہتے ہیں، یا زہرا کے فرزندوں سے امام حسن امام حسین علیہ السلام علی علیہ السلام سے اجازت لیو، وہ ہمیں دکھا دو۔ اگر کہتے ہو کہ یہ عائشہ کا گھر تھا تو وہ ہمیں دکھا دو کہ عائشہ کب اس گھر کی مالک بنی، گھر تو پیغمبر کا تھا، وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی تھی، تو یہ عائشہ تو اس کے باپ نے خرید کو تو نہیں دیا تھا اس کو گھر تو پیغمبر کا ہے۔ تم اگر کہتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عائشہ کو مثلا ہبہ کیا ہے یا ابو بکر نے خرید کے اپنی بیٹی کو، وہ کہاں ہے؟ جھوٹ کیوں بولتے؟ کب پیغمبر نے دیا تھا اپنا گھر عائشہ کو؟ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے، وہ دنیا سے گئے ہیں تو یہ ارث بنتا ہے زہرا کا۔ اگر کہتے ہو یہ صدقہ ہے تو صدقہ میں تو سب فقراء کا حق ہے، تو ابو بکر عمر نے کب سب فقراء سے حق لے لی، اجازت لے لی کہ ہم اپنا میت یہاں پہ دفنانا چاہتے ہیں؟ کسی بھی مسلک پہ جاؤ، ابو بکر عمر کا یہاں پہ دفن ہونا کیا ہے؟ ظلم ہے، غصب ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر کے لیے کوئی منقبت ہے، کوئی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی بڑا طعن ہے، بہت بڑا فسق ہے۔ اور شیعہ حضرات نے یوم اول سے اس کا ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا۔ یہ کتاب ہے الاستغاثہ بدع الثلاثہ، تالیف ابی القاسم الکوفی، ایران میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 55 میں ابو بکر کے مطاعن اور بدع کے متعلق وہ فرماتے ہیں ثم ختم بدعته بالطامة الكبرى، ابو بکر نے اپنے بدعتوں کا خاتمہ اس بڑے بدعت کے ساتھ کیا، والمصیبت معصیت العظمی، اس عظیم معصیت کے ساتھ، بأن امر في وقت وفاته ان يدفنوه مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حکم دے دیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرو۔ اور تجھے کس کے حق پر؟ اور کوئی قبرستان تھوڑی ہے جہاں مرضی تمہیں دفنا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی کا گھر ہے، تم کس کی اجازت پر اسے وہاں دفن ہو؟ حتی اقتدا بھی عمر نے بھی اسی طرح، یہ ان کے فضائل نہیں ہے، یہ ان کے قبائح اعمال ہیں۔ پھر ملاحظہ فرمائیے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے بحار الانوار جلد نمبر 31 متاعن کے ابواب میں ابو بکر اور عمر کے متاعن مشترکہ میں طعن 19 انه اوصى بدفنی فی بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے کہا کہ مجھے دفنا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں، اور عمر نے اس کو دفن کر دیا، اور خود بھی وہاں اپنے آپ کو دفن کرا دیا۔ یہ ان کے متاعن میں سے، یہ ان کے فضائل میں سے نہیں ہمارے نزدیک۔ کتاب تقریب المعارف لابی الصلاح الحلبی رحمۃ اللہ علیہ، ومما يعم الرجلین، مصالب مشترکہ اور مناقب مشترکہ میں امرهما بالدفن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرته، کہ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرو، وہاں پہ دفن کرا دیے گئے۔ یہ ان کے متاعن میں سے، ان کے وہ نہیں ہے، ان کے فضائل میں سے نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہاں میرے محترم ناظرین روایات ہیں کہ پھر یہ وہاں پہ نہیں، ابھی ملائکہ نے ان کو اسی وقت نکال دیا تھا، ملائکہ نے ابو بکر عمر کو اسی وقت کیا کیا تھا؟ نکال دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنب سے۔ اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اوکے بھائی، اب مزید آپ سے سوال نہیں لوں گا، سوال کافی ہے، ایک سوال کافی ہے، روزے کی حالت۔ تھینک یو سر۔ نہیں لاسٹ کوشچن نہیں، ایک سوال آپ کو نا، اس میں نے آپ کو اور ٹائم دے دیا، ہم تک جاتے ہیں سب کے، ہر ایک آدمی آتا ہے 3-4 سوال ڈال کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسروں کا بھی حق بنتا ہے۔